میرے دوستو، اپنے ماں باپ کے نافرمان پر ایک بات کر دوں۔ عربی کتاب کی ایک حکایت ہے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی۔ پہلی رات خاتون خاوند کے پاس کمرے میں پہنچی۔ سہاگ رات میں خاوند ایک تھال لے کر آیا جو صحبت اور سرید اور کھانے کا تھا، اپنی نئی نویلی دلہن کے سامنے رکھا اور کہا آئے کھائیں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی خاوند کو کہ جو میری ساس آپ کی امی ہیں وہ بھوکی تھیں، میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اسے کھانے کی طلب تھی لیکن مہمانوں میں ٹھہری تھی تو کھا نہ سکی، امی کو بلا لو وہ بھی کھانا کھا لے۔ تو اس کا بیٹا کہنے لگا، یعنی اس کا خاوند جو اس ماں کا بیٹا تھا، کہنا امی کو بھوک نہیں تھی، کہا بھوک تھی، آپ بلا لیں۔ کہ نہیں تھی، کب سو گئی ہوگی، چھوڑو فلاں۔ یہ اصرار کرتی رہی، وہ انکار کرتا رہا۔ اس نے کہا وہ بھوکی تھی، بڑے دنوں سے ہمارے گھر آپ کا رشتہ لے کر آتی ہے، میں اس عورت کے درد دل کو جانتی ہوں، اسے بلا لو 2 لقمے کھا لے گی۔ میں نے کہا چھوڑو یار، ماں کو کیا ہے، یہ بوڑھے ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا تو بیوی نے کہا میں اپنے تم کو قدرت نہیں دوں گی، مجھے طلاق چاہیے، مجھے طلاق چاہیے۔ ہڈا پڑ گیا، شور شرابہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں رہنا، میں نے، مجھے طلاق چاہیے۔ لڑائی ہو گئی، میکے والے آ گئے، اپنی بیٹی کو لے گئے، جرگہ بیٹھا، طلاق ہو گئی۔ اس خاتون کی ایک جگہ شادی ہوئی، اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا، بچوں اور بچیوں سے نوازا، ماں باپ کے فرما بردار اولاد سے نوازا۔ ایک وقت آیا وہ ماں کو حج پہ لے گئے، یہ میدان عرفات میں جا کر بیٹھی ہیں، اور بیٹے ماں کو گویا نیچے پاؤں نہیں رکھنے دیتے، اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس کا خیال بجا لاتے ہیں، احترام بجا لاتے ہیں۔ کھانے کا وقت ہوا تو یہ کھانا اکیلے نہیں کھاتی تھی، بچوں کو پتہ تھا کوئی غریب عورت اسے بلاتے، اس کے ساتھ بٹھاتے، کوئی غریب جا رہا ہوتا تو اس کے بچے اس کا منہ دھلواتے، اسے کھانا کھلاتے۔ اسی اسلام میں ایک شخص کو دیکھا پراگندہ بالوں سے، وہ ایک جگہ لڑکھڑاتا ہوا اور فضول قسم کی حرکات کرتا ہوا آ رہا ہے۔ بچوں نے اسے پکڑا اور اسے کھانا وغیرہ کھلایا، اس کا منہ دھلوایا اور بٹھایا۔ اچانک ہوا آئی اور اس عورت کے خیمے سے جو چادر تھی نا، جو آگے پردے کی لٹکی ہوئی تھی، وہ ہٹی، اور اس نے دیکھا کہ میرے بچے جس شخص کو کھانا کھلا رہے ہیں، جو فقیر اور ملنگ ٹائپ کا آدمی بیٹھا ہے، یہ تو وہی ہے جس سے میرا نکاح ہوا تھا اور طلاق ہوئی تھی۔ تو حیران ہو گئی، بچوں کو کیسے بلاؤ، کھانا وغیرہ کھا لیا، بلایا۔ پردے میں اس نے کہا کہ میں آپ کی وہی سابقہ بیوی ہوں جس نے آپ سے طلاق لی تھی، کیا ہوا، آپ کے اوپر کیا گزری؟ اس نے کہا آپ پہ کیا گزری؟ کہ یہ میری اولادیں ہیں، آپ نے دیکھا کتنے قدردان ہیں ماں باپ کے، کیسے معاملات چلا رہے ہیں، یہ سارے میرے بچے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو ذلیل ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں نے ایک جگہ شادی کی، مجھے میری اولاد جو ملی بد نصیب ملی، انہوں نے مجھے مارا، کوٹا، ذلیل کیا، میری یہ ہڈی ٹوٹی، میری یہ ہڈی ٹوٹی، آج مجھے گھر سے نکال دیا، میں در در پھر رہا ہوں، اور میں بے سہارا، بے سہارا، بے آسرا اور بے سہارا ہوں، بس میری قسمت بری تھی، تیری قسمت اچھی۔ اس خاتون نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ماں باپ کو ستانے والا وہ گناہگار ہے جس کی سزا آخرت تو آخرت دنیا میں بھی ملتی ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی قدر دی تھی، آج اس کا بدلہ دیکھ لے، جو تو نے کیا تھا آج اس کا بدلہ دیکھ لے۔ تو میرے بھائیوں، جو وہ تجربے سے بتا رہے ہوتے ہیں اور اولاد ان کو بوڑھا بوڑھا کہہ کر، اولاد ان کے بڑھاپے کا مذاق اڑا کر ہٹ جاتی ہے، یہ یاد رکھنا وہ اپنا تجربہ دے رہا ہوتا ہے جو سونے سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اپنے اعمال اچھے بناؤ بھائی، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، جوتا اچھا ہو، ڈگری اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، نہیں، یہ بعد کی باتیں ہیں۔ پہلی چیز اپنا ایمان اچھا بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ پلیٹ جو ہے نا 1000 روپے کی ہے، سالن بیچ میں وہ بے ذائقہ ہے۔ پلیٹ 10 روپے کی ہے، سالن بہت لذیذ ہے، آدمی کس پلیٹ سے کھانا کھائے گا؟
گلاس 1000 روپے کا ہے، پانی گندا ہے، گلاس 10 روپے کا ہے، پانی بہت عمدہ ہے، کس گلاس سے پانی لوگے؟ ایک ہے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، گھر اچھے ہوں، تنخواہ اچھی ہو، گاڑی اچھی ہو، ایک ہے آدمی خود اچھا ہو، اس کا ایمان اچھا ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ محنت ہے کہ بھائی اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسن اخلاق ہوں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو برائی کرے بدلہ اچھائی سے دو، جو نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو، جو نہیں آتا اس کے ہاں جاؤ۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں۔ اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم، ان اللہ رفیق، اللہ نرم، یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا۔ اگر آپ سخت ہوتے صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، جس آدمی میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس میں نرمی نہیں اس سے لوگ مانوس نہیں، اور جس سے لوگ مانوس نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ لوگ اس سے محبت نہ کریں، وہ لوگوں سے محبت نہ کرے، لوگ اس سے بیزار، وہ لوگوں سے بیزار، اور اس میں کوئی خیر نہیں۔ کتنا اخلاص ہو، کتنی قربانی ہو، کتنا ہی تقوی ہو، کتنا ہی مجاہدہ ہو، کتنا ہی پرانا ہو، اگر نرمی نہیں ہے تو لوگ اس سے جڑیں گے نہیں، لوگ اس سے نرمی پیدا۔ اللہ کے نبی نرم تھے۔ بھائی یہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا بھائی، اس سے گزارش ہے تشریف رکھیں۔ شیطان جو ہے نا کہ کچھ وقت گزر جاتا ہے نا تو چھیڑتا ہے کہ نکل جاؤ، کافی ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، مولوی صاحب کا پروگرام ختم کرنے کا لگتا نہیں ہے، نکل جاؤ۔ اور یہ باہر جا کے پتا سوچتے کہ میں کیوں نکل گیا، ایسی شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے۔ بھائی کوشش کریں ساتھی اٹھ کے نہ جاتا۔ تو بھائی اخلاق کی محنت، تبلیغ میں یہ محنت ہے۔ یہ گھر جنت بنیں گے اگر اخلاق اچھے ہیں، چاہے چھوٹا گھر ہو، تھوڑی تنخواہ ہو۔ یہ گھر جہنم بنیں گے اگر اخلاق بگڑ گئے۔ اخلاق کی بنیادی چیز کیا ہے؟ نرمی۔ تو نرمی پیدا کریں بھائیو، اپنے اندر سختی نہ ہو۔ جس چیز میں سختی آئے گی اس میں عیب پیدا کر دیں گے۔ تو سب نیت کرو بھائی اپنے اخلاق اچھے بنانے۔ ماشاءاللہ بعض لوگ نا اتنے نرم مزاج ہوتے ہیں اور خوش اخلاق ہوتے ہیں، اتنی اچھی طبیعت ہوتی ہے، اتنے ہنسمکھ ہوتے ہیں، لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا میٹھا، چاچا میٹھا، حاجی میٹھا۔ اور بعض اتنے غصے والے ہوتے ہیں، اتنے سخت مزاج ہوتے ہیں، ہر وہ ٹوکا ٹاکی کرتے ہیں، ٹھیک سے بیٹھے جو زن ہو کے بیٹھو، ادھر کیا دیکھ رہے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں پاپا کوڑا، پشتو میں کہتے ہیں ترخ پاپا۔ تو کون سا پاپا بنو بھائی؟ میٹھا پاپا، نرم نرم۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا۔ یا اللہ، 10 سال اپنے خادم کو کتنی باتیں طبیعت کے خلاف آئی ہوں گی، 10 سال میں ایک مرتبہ نہیں فرمایا کیوں کیا تم نے، یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے مرکزوں میں، ہماری جماعتوں میں کیوں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ نہیں بھائی کیوں کا لفظ چھوڑ دو، کیوں کی جگہ کیا بولو، کوئی بات نہیں۔ کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی، آپ کو ناشتے میں چائے نہیں ملی تو کیا کہو، کیوں جی کہہ لو گے۔ چائے میری ٹھنڈی ملی تو کیا کہو، نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو۔ اب خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں 4 بوٹیاں ڈالی، آپ کی پلیٹ میں 1 بوٹی کو بھی نیری ہڈی تو کیا کہو۔ خدمت والے کو غور کے نہ دیکھو، آپ کی پلیٹ میں 2 بوٹیاں ڈالی، ساتھ والا آپ کے سامنے، آپ 2 آدمی کھانا کھا رہے ہو ایک پلیٹ میں، 2 بوٹیاں ڈالی خدمت والے نے۔ اب وہ جو سامنے بیٹھا تھا نا اس نے پہلے 1 بوٹی اٹھائی، پھر
دوسری کو اٹھا کے کھا گیا تو کیا کہو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پھر کیا ہو گیا؟ آپ گھر میں 5 کلو گوشت لے کر آئے کہ قورمہ بنانا ہے، ہاں بڑے دن ہو گئے قورمہ، اور دیکھو مجھے مرچ سے پرہیز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا، بھولنا نہیں۔ کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب جناب آپ نے دوپہر کھانا نہیں کھایا کہ رات کو جو آج قورمہ بن رہا ہے، اب گھر پہنچے، بھوک بڑی ہے، خوشبو آ رہی ہے، دسترخوان پہ بیٹھے کہ بھی میرا بغیر مرچ والا سالن لے آؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو بھول گئے۔ آپ کیا کہو؟ کیا کہو؟ میں پیچھے بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ کھانا آپ دسترخوان میں بیٹھے، اس نے مرچ ڈال دی، آپ کیا کہو؟ کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہتا کیا بات ہے؟ پھر بھوکے سو جائے وہ۔ بھائی صبر کرو بھائی، نرمی پیدا کر، معاف کرنا سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے، تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر فل، نیکیوں کا رجسٹر خالی، ایک نیکی لے کر آیا ہے، کیا کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے۔ یہ اخلاق اچھے بنائے۔ شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور جنازہ نہیں پڑھانا۔ کیوں بھائی؟ انہو رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی، یوں کیا وہ کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ساری زندگی نہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، میں نے دیکھا حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ آپ آگے بڑھے، جنازہ پڑھایا، دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ کیا اخلاق سکھا، اخلاق اچھے بات۔ شریعت کے مزاج دوسروں کی اچھائیاں دیکھو، کمیاں نہ دیکھو۔ جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا، جو دوسروں کی کمیاں پکڑے گا نا یہ ہمیشہ توڑ ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے، ساس اور بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھتا عام طور پر۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بیٹی گھر میں کام نہ کرے، بیٹی گھر میں کام نہ کرے تو پھر پتہ کیا کہتی ہے ماں؟ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی کیا ہے؟ طبیعت خراب ہے۔ اور بہو کام نہ کرے تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ ایک بول کا فرق ہے، بول۔ اپنے بول میٹھے بناؤ بھائی۔ نکاح بھی بول ہے، طلاق بھی کیا ہے؟ بول ہے۔ ایک بول خاندانوں کو جوڑتا ہے اور ایک بول خاندانوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک بول خیر کو اپنا بناتا ہے، ایک بول اپنے کو خیر بنا دیتا ہے۔ اخلاق اچھے بناؤ بھائی، اچھائیاں دیکھو بھائی۔ جو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا، جو دوسروں کی کمیاں دیکھے گا اس کا کسی سے جوڑ نہیں بیٹھے گا، توڑ ہی ہوگا۔ بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی ہے نا ماں، جوڑ بیٹھتا ہے۔ بہو کی خامیاں پکڑتی ہے، جوڑ نہیں بیٹھتا۔ ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی، جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی، جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ اصل بات ہے کمیاں دیکھتی ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں محبت آ گئی ہے اپنے رب کی، اس کے دل میں اپنے خالق اور مالک کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ تو آگے کیا ارشاد فرمایا؟ جب انسان جو ہے وہ عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور یہ اپنی عبادت پر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو کیا دوں گا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن نماز کا جو بدلہ ہے یہ اللہ نے فرشتوں سے دلوانا ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے، حج فرض ہے، جتنی بھی عبادات ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن ان کے جو بدلے ہیں یہ اللہ نے فرشتوں سے دلوانے ہیں۔ لیکن روزہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اللہ فرما رہے، وأنا أجزی بھی، اور روزے کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ارحم الراحمین۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک جو ہے وہ آپ کسی MLA کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی چیز تحفے میں دیتا ہے، وہ چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی؟ وزیر کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے، اور اسی طرح وزیر کے مقابلے میں وزیر اعظم کی طرف سے جو تحفہ ملے وزیر کا تحفہ چھوٹا، جو فرشتوں سے عبادات کے بدلے ملنے ہیں وہ چھوٹے، اور جو اللہ دے گا وہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی شایان شان ہوگا کہ اللہ اس روزے کے بدلے میں ہمیں کیا عطا فرماتے۔ یہ تو ایک ہو گیا حدیث کا ایک جو ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دیں گے، اور کیسے دیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں اس روزے کا بدلہ۔ اور کبھی کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی نہیں کروائی۔ اللہ نے، فرشتے سجدے تو کر رہے ہیں، ذکر تسبیح تو کر رہے ہیں، لیکن فرشتے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کے اندر وہ صفت نہیں رکھی روزہ رکھنے کی۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، جب فرشتوں کے اندر روزہ رکھنے کی صفت نہیں تو بدلہ بھی فرشتوں سے نہیں دلوایا۔ ہاں، اللہ نے فرشتوں کے اندر وہ صفت نہیں رکھی، فرشتوں سے بدلہ بھی روزے کا نہیں، جزا بھی نہیں دلوائی۔ اب اللہ روزے کا بدلہ خود دیں گے، وہ اس کی شایان شان ہے، وہ کیسے بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ اپنے بندے کو کتنا عظیم بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ترجمہ محدثین نے کیا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ جس کو اللہ مل جائے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جسے احکم الحاکمین، رب العالمین، ارحم الراحمین، جسے اللہ کی ذات مل جائے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ کو اس بات سے، اس مثال واقعے سے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، غالباً 4 بیویاں تھی، تو ایک بیوی سے بادشاہ کو بڑی محبت تھی، باقی بیویاں جو ہے وہ جلتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سوکنوں کے اندر ہوتا ہے، تو اکثر جو ہے یہ بیویاں کہتی تھی کہ آپ کو اس ایک بیوی سے محبت کیوں ہے؟ خیر بادشاہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میں موقع آنے پر آپ کو جواب دوں گا۔ کئی دن گزر گئے، بیویوں کو بات بھول گئی۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ آج میرا جو ہے وہ میری طرف سے یہ حکم ہے کہ میری بیویوں میں سے ساری بیویاں خزانے میں سے کوئی بھی چیز لینا چاہتی ہے ان کو اجازت۔ آج میرا جو ہے وہ سخاوت کا دروازہ کھلا ہے۔ آج جو ہے جو میری بیوی کوئی بھی چیز جو ہے وہ خزانے سے لینا چاہتی ہے اس کو اجازت ہے۔ خیر بیویوں کو تو معلوم ہو گیا، کوئی جو ہے وہ ہیرا اٹھا رہی ہے، کوئی جو ہے وہ لال اٹھا رہی ہے، کوئی یاقوت اٹھا رہی ہے، کوئی جو ہے وہ سونے کو اٹھا رہی ہے۔ یہ جو بیوی جس سے بادشاہ کو محبت ہے یہ خاموش کھڑی ہے۔ اب وہ ساری اس پہ ہنس رہی ہے کہ دیکھو کتنی احمق اور بے وقوف ہے، آج بادشاہ نے اعلان کر دیا اور یہ آج کے دن بھی اپنی کیا دکھا رہی ہے؟ بے وقوفی دکھا رہی ہے۔ آج تو خزانہ لوٹنے کا دن ہے، آج تو بادشاہ پتہ نہیں دوبارہ بادشاہ کے دل میں ایسی سخاوت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آج تو بادشاہ کے خزانوں سے لینے کا دن ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ سب نے جب اپنی اپنی مرضی کی چیز لے لی تو بادشاہ نے اس کو کہا تو بھی کوئی چیز لے گی یا نہیں لے گی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے، بادشاہ نے کہا میرا سوال یہ کہ آج مجھ سے جو بھی چیز مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ کہا یہی سوال ہے؟ تو کہا، اس نے فوراً بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے آپ مل جائیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو کہ میں مل جاؤں؟ میں خزانے دے رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ بادشاہ مل جائے۔ کہا جب بادشاہ مل جائے تو ساری چیزیں مل جاتی ہے، جب بادشاہ مل جائے تو ساری چیزیں خود بخود مل جاتی ہے، جب اللہ مل جائے تو آپ کو ساری دنیا کی چیزیں
आखिरत की चीज़ें, जन्नत भी मिल जाएगी और जन्नत की सारी नेमतें भी मिल जाएगी। अल्लाह को कोई कमी नहीं है। हज़रात मोहतरम, हमारा मकसूद, हमारा मतलूब, हमारा महवर और हमारा जो हमारी जो मंजिल हो वो अल्लाह की ज़ात हो। अल्लाह की ज़ात मिल जाए बंद रोज़े के बदले में, तो मेरे लिए ये इबादत मेरे लिए ये छोटी इबादत है। मेरे एक बाबा जी हैं, मैं उनके पास गया, मैंने कहा हुजूर मुझे भी डर लगता है कि पता नहीं कब मौत आ जाए, खौफ आता है। फरमाने लगे कि अच्छा मौत से डरते हो? मैंने कहा हाँ अब डर लगता है, उम्र ज़्यादा हो रही है, पहले फील नहीं होता था, अब डर लगता है। तो पूछने लगे अच्छा तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं? मैंने कहा वो तो चले गए। नाना कहाँ हैं? मैंने कहा वो भी वहाँ चले गए। नानी कहाँ हैं? वो भी चले। दादा कहाँ हैं? वो भी चले गए। दादी कहाँ हैं? मैंने खालू कहाँ हैं? चाचा कहाँ हैं? मैंने कहा सब चले गए। ताया कहाँ हैं? मैंने कहा सब गए। कहने लगे तो फिर डर किस बात का? भाई तुम भी चले जाओगे तो उन्हीं के पास जाओगे ना जहाँ सारे हैं। आधे से ज्यादा खानदान तो वहां है और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा वो भी पीछे एक एक करके आ ही जाएगा, तो डरना किस बात का है? फिर फरमाने लगे अच्छा ये बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? ख्वाजा कहाँ हैं? मैंने कहा वो भी वहीं। गौस कहाँ है? मैंने कहा वो भी वहीं है। मैंने फिर डर किस बात का? फिर डर किस बात का? कहने लगे एक नुस्खा बताऊं आपको? मैंने कहा बताइए। उन्होंने एक नुस्खा दिया मुझे, वो मैं चाहता हूं आज आपको भी दे दूं, और इस पे अमल करके देखें, आपको बहुत लुत्फ आएगा। अमल करेंगे? फरमाने लगे बेटा रोज उनको ना जो चले गए दुनिया से, उनको रोज एक तोहफा पेश कर दिया करो। मैंने कहा तोहफा कैसे? कहने कोई गिफ्ट भेजा करो। गिफ्ट? मैंने कहा गिफ्ट कौन सा? TCS से भेजूं? कहां से भेजूं? कौन लेके जाएगा? कहने लगे नहीं पुत्र, रोज फातिहा पढ़ के ना उनको इसाले सवाब कर दिया करो। 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, और कहो या अल्लाह इसका सवाब मैं अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम सहाबा कराम, तमाम अहले बैत अतार, जमी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, और बिलखुसूस जो आपके वालिदैन हैं, जो आइज़ा अकरबा, उनका नाम जो है ना उसमें शामिल कर लें कि बिलखुसूस इसका सवाब इनको पहुँचे। अब ये रोज़ इसाले सवाब आप करते रहो। तो मैंने कहा इससे क्या होगा? कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त हो लाहौर में और कराची में तुम्हें रोज़ाना वो गिफ्ट भेजे, तुम ऑफिस पहुँचो तो वहाँ गिफ्ट रखा हुआ हो, तुम घर पे हो तो वो घर पे तोहफा रोज आए, डेली पार्सल आ रहा है, क्या होगा? मैंने कहा मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। कहने लगे कि रोजाना वो दोस्त तुम्हें तोहफा भेजता है, एक बेहतरीन बुके है, खूबसूरत बुके आता है, गिफ्ट आता है, आप रोजाना उसको इंजॉय करते हो, और एक दिन आपको पता चले कि आपका वो दोस्त जो लाहौर में है, जो रोजाना आपको तोहफा भेजता है, आज वो खुद आ रहा है, आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं तो भरपूर तैयारी करूंगा इस्तकबाल की, मैं तो जो हो सकेगा मैं अच्छे अच्छे खाने बनवाऊंगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं उसका इस्तकबाल करूंगा। तो फरमाने लगे यही बात है कि जब तुम रोजाना किसी को इसाले सवाब करते रहोगे ना, अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को, अपने वालिदैन को, तो जब तुम दुनिया से जाओगे तो वो सब तुम्हारे इस्तकबाल के लिए जमा होंगे। बात समझ में आई? तो रोजाना इसाले सवाब करेंगे, रोज कीजिए। फिर ये होता है कि जैसे आपने शुरू किया और आपको 2-4 नाम याद आ गए कि भाई ये चले गए, इनको भी मैं इनका नाम ले लेता हूँ, बिलखुसूस फलां 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 ले लिया। अब आपको खबर मिली यार फलां बंदे का इंतकाल हो गया, वो भी आपका दोस्त था या दोस्त के वालिद थे या वालदा थी, उसका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल कर ले। पता चला यार फलां बंदे का नाम भी शामिल हो गया, वो भी चला गया, उसको भी इस फहरिस्त में शामिल कर दें। आहिस्ता 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 आपकी ये फहरिस्त बड़ी होना शुरू हो जाएगी। उसके घर वाले शायद भूल जाएं उसको, लेकिन आप रोजाना उसको इसाले सवाब कर रहे होंगे। और जब ऐसा बंदा दुनिया से जाता है ना, जो सबके लिए इसाले सवाब करता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, नेक काम करता रहता है, नेक इंसान जब दुनिया से जाता है तो पाक फरिश्ते, वो मासूम फरिश्ते पूरी जमात की सूरत में आते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, उसको पूरे तरीके से प्रोटोकॉल से लेके जाते हैं। कुरान करीम कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ पाक रूह आजा, बाहर आजा, अब चलने का टाइम आ गया तेरा। तो बड़े तरीके के साथ उसको लेकर जाते हैं आला इल्लियीन की तरफ।
اچھے کام کا ہمیشہ اچھا نتیجہ ہے. موت بھی اچھی ہو جائے گی اور زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اچھا عمل مانگا ہے، زیادہ عمل نہیں مانگا. ان دونوں میں کس چیز کا فرق ہے؟ بھئی ایک آدمی تلاوتیں بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اعمال بھی کر رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ سارا عمل کس چیز پر مبنی ہے؟ ریاکاری پر مبنی ہے. اس لیے حضرات محترم، ایک حدیث کا میں آپ کو ٹکڑا بتا رہا ہوں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو کھڑا کریں گے اور وہ بڑا خوش ہوگا کہ میں تو شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. حیران ہو جائیں گے فرشتے. تو اس شہید کو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو شہید اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے دنیا میں شہید کہیں، نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے تو شہید ہوا تھا. جس مقصد کے لیے تو شہید ہوا وہ مقصد پورا ہو گیا. تیرا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا نہیں تھا، لہٰذا اس کو جہنم میں ڈال دو. حضرات محترم، دنیا میں سب سے بڑا کام، انسان کو سب سے پیاری کیا چیز ہے؟ اپنی جان ہے. جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اسی آپ نے دیکھا ہوگا کسی موقع پر انسان کو اولاد کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا. تو ایک آدمی جب اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دے، اس سے بڑی نیکی تو کوئی نہیں ہے نا. اس کے باوجود وہ آدمی قیامت والے دن جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ کہ اس نے عمل تو کیا تھا لیکن اس عمل کو احسن نہیں بنایا تھا. اس لیے میں نے کسی جمعے آپ کو کہا تھا کہ عمل کرنا کمال نہیں ہے. بہت آپ کو عمل کرنے والے ملیں گے، لیکن عمل کو لے جانا، اس کو اکاؤنٹ کر کے اپنے آپ جو ہے وہ جنت تک، اللہ کے دربار تک لے جانا، یہ سب سے بڑا کمال ہے. نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کو لے جانا قبر تک، حشر تک، یہ بڑی منزلیں ہیں، وہاں تک لے جانا یہ بہت بڑا کمال ہے. آپ کو بڑے بڑے لوگ ملیں گے، تہجد گزار بھی ملیں گے، شب بیدار بھی ملیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ لوگ ملیں گے، عبادت گزار بھی ملیں گے، لیکن آپ کو اخلاص والے بہت کم ملیں گے. اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اللہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ختم کر دیں گے. تو جو ہے وہ اچھا عمل مانگا ہے، زیادہ عمل اللہ رب العزت نے نہیں مانگا. تو اچھا عمل کس چیز کا نام ہے حضرات محترم؟ جو ریاکاری سے پاک ہو، جو دکھلاوے سے پاک ہو، نام و نمود سے پاک ہو، شہرت سے پاک ہو. اس لیے حضرات محترم وہ مقولہ مشہور ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہم کیا کرتے ہیں بھئی؟ دریا کی 7ویں تہ سے نکال کے جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، بھئی کیمرہ لگا ہوا ہے اور حضرت صاحب جو ہے وہ فقیر کو 500 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں. تو یہ نیکی نہیں ہے. یہ نیکی ہمیں جنت تو کیا، یہ تو ہمیں جو ہے وہ اگلے سٹاپ تک نہیں لے جا سکتی. تو نیکی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں نیکی کو اس انداز میں کرے. اس لیے کیا ارشاد فرمایا؟ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ نیکی ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے. صدقہ ایسے کرو کہ دائیں سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. تو عمل کس کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ اب مجھے یہ بات بتائیں. اور ویسے انسان بڑا بے وقوف ہے، احمق بن جاتا ہے کسی وقت. دنیا کی تعریفیں کرنے والے لوگ، ان کے سامنے اگر میں اپنا عمل کر رہا ہوں تو ان کی تعریفیں تو 2-4 دن ہوں گی، اور جس کے لیے میں عمل کر رہا ہوں اس کی تعریف تو میرے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ایک صحابی رسول وہ تاج لے کر، کسی بادشاہ کا تاج لے کر منہ جو ہے وہ چھپایا ہوا اور مال غنیمت میں پھینک کے جا رہا ہے. امیر المؤمنین نے آواز لگائی، اوے کون ہو؟ نام تو بتاتے جاؤ. تو اس صحابی نے آواز دی، جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے وہ میرے نام کو جانتا ہے. تو اس لیے حضرات محترم، عمل جس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہمارے نام کو بھی جانتی ہے، ہمارا کام بھی جانتی ہے، ہمارے عمل کو بھی، ہمارے دل کو بھی جانتی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایکم احسن عملا، کہ تم سے مطلوب اچھا عمل ہے.
बेहतरीन अमल है। इसलिए एक हदीस मैंने पिछले जुमे भी आपसे सुनाई थी और आप अभी दोबारा आपको सुनाता हूँ, क्योंकि वो मौजू के मुताबिक है। क़यामत वाले दिन एक शख्स को लाया जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने पूछा सहाबा से कि फ़कीर किसे कहते हैं? साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह, जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो, आज के दौर के में जिसके पास पैसे ना हो, वो फ़कीर है। कहा नहीं, फ़कीर वो है जो क़यामत वाले दिन नेकियों के अंबार लेके आएगा, पहाड़ों जितनी नेकियां लेके आएगा। हज़रात, मेरे आपके पास क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक आदमी क़यामत वाले दिन नेकियों के पहाड़ों जितनी नेकियां लेके आएगा, लेकिन उसने जो है वो अमल, वो नेकियां, वो जो है वो रियाकारी के लिए की होगी। किसी का हक मारा होगा, किसी को धोखा दिया होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा। इस आदमी से वो पहाड़ों जितनी नेकियां ले ली जाएंगी और उनको दिलवा दी जाएंगी। और जब इस आदमी के पास नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो इनके गुनाह उस पर लाद दिए जाएंगे, जो मक़रूज़ जो है इसके बचेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये क़यामत का सबसे बड़ा फ़कीर है, क्योंकि इसने अमल किसके लिए किया? जो है वो रियाकारी के लिए किया, दिखलावे के लिए किया। तो जिसके लिए इंसान अमल करता है, और याद रखें क़यामत वाले दिन आमाल गिने नहीं जाएंगे, तोले जाएंगे। क़यामत का तराजू गिनने वाला नहीं होगा, इसलिए अमल को तोला जाएगा। जिसका अमल जितना मजबूत होगा उसको उसी एतबार से जो है वो अल्लाह देंगे। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और अल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गफ़ूर है, बहुत ज़्यादा गालिब हिकमत वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसला पेश खिदमत है। तरावी की हर 4 रकात के बाद जो वक्फ़ा होता है, उस वक्फ़े के ताल्लुक़ से कुछ हिदायत, शरई हिदायत पेश खिदमत है। तरावीह का लफ्ज़ ये जमा है तरवीहतुन की। तरवीहतुन का मतलब ये है कि एक दफ़ा आराम करना, एक दफ़ा आराम करना, यकबारगी आराम करना। हर 4 रकात नमाज के बाद, हर 4 रकात तरावी के बाद एक मुख्तसर वक्फ़ा करना, ये मुस्तहब अमल है। अहनाफ के नज़दीक ये मुस्तहब अमल है कि हर 4 रकात तरावी के बाद वक्फ़ा किया जाए। लेकिन इस 4 रकात की तरावी के बाद के वक्फ़े में कोई ख़ास अमल शरीयत और सुन्नत से साबित नहीं है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस 4 रकात के वक्फ़े के बाद कोई ख़ास अमल सुन्नत से साबित नहीं है। चुनांचे इस 4 रकात नमाज के बाद कदीम दौर में अहले मक्का मुकर्रमा हर 4 रकात के बाद एक तवाफ़ कर लिया करते थे, तो हर तरावी के साथ उनके 5 तवाफ़ हो जाते थे। इसी तरह अहले मदीना मुनव्वरा हर 4 रकात नमाज के बाद जो वक्फ़ा होता है, उस वक्फ़े के दौरान 4 रकात नफिल नमाजें पढ़ लिया करते थे। तो इस तरह उनकी टोटल 36 रकातें हो जाती थी, और वितर मज़ीद 3 रकातें, तो 39 रकातें उनकी इस तरह हो जाती थी। खुलासे कलाम ये कि उस 4 रकात तरावी के वक्फ़े के बाद उस वक्फ़े में कोई ख़ास दुआ पढ़ना या कोई ख़ास अमल शरीयत और सुन्नत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लेकिन आजकल जो एक ख़ास दुआ पढ़ी जाती है, सुबहान दिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान दिल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल क़ुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, सुबहानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम वला यमूत, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन व रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ अल्फाज, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार। ये जो दुआ हर 4 रकात तरावी के बाद पढ़ी जाती है, शरीयत से इस दुआ के पढ़ने का सबूत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से इस दुआ के पढ़ने का सबूत नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या इसको न पढ़ा जाए, इसका पढ़ना दुरुस्त नहीं है? जवाब उसका यह है कि नहीं, पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की आज़मत
کبریائی اور بڑائی، بہت اچھے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے متعلق اس میں بڑے پیارے کلمات ہیں، پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کر اور ضروری سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام نہ کیا جائے۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے ہر سال رمضان المبارک میں تراویح اور چاند رات سے پہلے مسجدوں میں بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے جاتے ہیں، اور داہنی طرف ایک الگ پوسٹر ہوتا ہے، بائیں طرف ایک الگ پوسٹر ہوتا ہے، لوگ اس کو ہر 4 رکعت کے بعد دیکھنے کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، پڑھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کا جس قدر التزام اور اہتمام ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بعض مساجد میں تو یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد امام صاحب اس کو مائک میں زور سے پڑھاتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، جو عمل ثابت ہی نہیں ہے، اس کو بالجہر اس طرح زور سے پڑھانے کا اہتمام یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال ان کلمات کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو پوسٹر والا معاملہ ہے، جو بہت زیادہ التزام اور اہتمام ہو رہا ہے، یہ جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے برخلاف ایک بات یہ عاجز اکثر عرض کرتا ہے کہ ذی الحجہ کے دنوں میں، ایام تشریق میں تکبیرات تشریق 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 23 نمازوں میں وہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ 23 نمازوں میں واجب ہے۔ اس واجب کے لیے بورڈ لگانے کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے، اور جو چیز شریعت سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اگرچہ بہت عمدہ کلمات ہیں، لیکن اس کے لگانے کا اور اس کے پوسٹر بنانے کا اس قدر التزام اور اہتمام ہو رہا ہے، تو یہ جو دونوں کا تقابل ہے، اس سے بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہرحال پڑھی جا سکتی ہے یہ دعا، اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ شریعت کا جز نہیں ہے، سنت کا حصہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بعض اکابر کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ 4 رکعت کے بعد صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ بیچارے ہمارے بہت سارے وہ ساتھی جن کو عربی نہیں آتی ہے، وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دعا نہیں آتی ہے، میں کیا کروں گا، اور وہ پوسٹر دیکھ دیکھ کر ہجے کر پڑھتے رہتے ہیں، اور اس دعا کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بنیادی بات یہ عرض کرنا ہے، یہ ضروری بھی نہیں ہے، بلکہ سنت سے ثابت بھی نہیں ہے، پڑھنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ یہ پوری گفتگو کا خلاصہ ہے، نہ ضروری ہے نہ سنت سے ثابت ہے، البتہ پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو اگر یاد نہ ہو تو صرف سبحان اللہ پڑھنا، یہ بھی ہمارے بعض اکابر کے معمولات میں ہے، اور اسی طرح بعض اکابر کے معمولات میں یہ ہے کہ وہ ہر 4 رکعت کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں درود شریف کا اہتمام کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، صرف سبحان اللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود شریف کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنا اس شرط کے ساتھ اس کی گنجائش ہوگی کہ اس کو ضروری نہ سمجھے، سنت نہ سمجھے، اور مائک میں زور سے پڑھانے کا اہتمام نہ کیا جائے، اپنے اپنے طور پر پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات اس سلسلے کی یہ عرض کرنی ہے کہ وہ جو کلمات ہے سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمتی والعظمتی والعظمتی، اس پر زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ پڑھنا یہ افضل، بہتر اور اولا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، اس لیے یہاں پر زبر کے ساتھ پڑھنا والعظمتی یہ بہتر ہے۔ البتہ بعض جگہ پر یہ بات لوگ نقل کر رہے ہیں کہ والعظمتی جزم کے ساتھ پڑھنا یہ بالکل غلط ہے۔ بعض لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں کہ جزم کے ساتھ پڑھنا غلط ہے، لیکن بعض محققین نے اپنی تحقیق میں یہ بات ذکر فرمائی کہ اگر کسی نے والعظمتی بھی پڑھ لیا تو غلط نہیں ہوگا۔ غلط کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عظمتی کا مطلب اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں، بڑائی والے ہیں، اور عظمتی کا معنی
عظم کے معنی ہڈی کے ہوتے ہیں. قال رب انی وہن العظم، عظم کے معنی عربی میں ہڈی کے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے عظمتی جزم کے ساتھ اس کو بعض لوگ غلط قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح تحقیق محققین کی یہ ہے کہ اگر کسی نے جزم کے ساتھ بھی پڑھ لیا تو معنی میں فساد نہیں ہوگا. اگرچہ عظمتی زبر کے ساتھ پڑھنا اولا، بہتر اور افضل ہے، لیکن عظمتی جزم کے ساتھ پڑھنا غلط نہیں ہوگا، اس سے معنی فاسد نہیں ہوگا. اس کی اپنی لمبی توجیہ ہے. اور ایک بات اس میں بعض محققین نے یہ بھی لکھی ہے کہ صرفی قاعدے کے مطابق چونکہ توالی حرکات ایک ساتھ 4 حرکتیں جمع ہو رہی ہے، تا پر بھی آگے چل کر حرکت آ رہی ہے، تو ایسی ایک ساتھ حرکتوں کے موقع پر سکون اور جزم پڑھ دینا صرفی قاعدے کے مطابق اس کی گنجائش بعض حضرات نے نقل فرمائی ہے. بہرحال یہ اونچی بات ہو جائے گی. خلاصہ کلام یہ کہ والعظمتی پڑھنے کو غلط کہنا یہ درست نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی درست ہے، اس سے معنی فاسد نہیں ہوگا. البتہ العظمتی پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل اور اولا ہوگا. خلاصہ کلام یہ کہ اس دعا کو ضروری نہ سمجھا جائے، سنت نہ سمجھا جائے، زور سے پڑھنے کا اہتمام، مائک میں پڑھانے کا اہتمام، یہ سب چیزیں نہ کی جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے. سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، جو ذکر آتا ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں. اس دعا کو لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے. جیسے کہ ہمارے بعض ساتھی اس دعا کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، اور چونکہ آج کل گھروں میں تراویح ہو رہی ہے، وہ پوسٹر ہر جگہ لگے ہوئے نہیں ہیں، تو اور بھی زیادہ لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں کہ اب اس دعا کا کیا ہوگا، اس دعا کا کیا ہوگا. اس لیے سوچا گیا کہ اس کے تعلق سے مکمل وضاحت کر دی جائے. اللہ عز و جل ہم سب کو شریعت اس کے صحیح موقع کی نزاکت کی رعایت کے ساتھ سمجھ کر، سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. افراط اور تفریط سے امت کی حفاظت فرما کر شریعت کو بیلنس اور اعتدال کے ساتھ سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہمارے پاس اگلا سوال چودھری رحمت اللہ صاحب کا ہے کہ بچیوں کو قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر پڑھانا کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس کی وضاحت فرما دیں. کسی نابالغ بچی کو قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے پڑھانے کی گنجائش تو ہے کہ آپ اسے جا کر کلاس میں بھیج رہے ہیں، لیکن بچی بالغ ہے یا بلوغت کے آثار اس پر آ چکے ہیں تو آپ کو قاری صاحب کے پاس بھیجنا، اس سے پڑھوانا ناجائز ہے، بالکل جائز نہیں ہے. ایک خاتون کو ایک مرد بیٹھ کے پڑھائے، وہ کہتے ہیں مرد حسن بصری ہو اور عورت رابعہ بصریہ ہو، پڑھنے والی کتاب قرآن کریم ہو اور پڑھنے کی جگہ بیت اللہ ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے. تو چاہے جائے چھوٹی بچی اور چاہے جائے قاری صاحب. یہاں پر بعض لوگ ایک چھوٹی سی تعویل نکالتے ہیں. میں تو قاری صاحب کے پاس اپنی بچی کو کلاس پڑھانے کے لیے نہیں بھیجتا، بلکہ قاری صاحب گھر ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں. تو میرے بھائی تو بارش سے بچا اور پرنالے کے نیچے ٹھہر گیا، تو یہ ترتیب بھی غلط ہے. آپ چھوٹی عمر میں آپ بچی کو بھیج دیں، نہیں تو بچی کے لیے کوئی قاریہ رکھ لیں نا، قاری کے بجائے آپ قاریہ رکھ لیں. ایک قاریہ کو آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے لیے طے کر لیں کہ قاریہ صاحب آئے گی، وہ آ کر پڑھا جائے گی. تو بچیوں کی تعلیم کے لیے خواتین کی مدد لی جائے اور بچوں کی تعلیم کے لیے مردوں کی مدد لی جائے، بالکل ٹھیک ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور چھوٹی بات میں مزید آپ کو سمجھاتا ہوں، بچیوں کی تعلیم میرے ذہن کے مطابق بچوں سے زیادہ ضروری ہے. ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا، ایک معاشرے کا پڑھ جانا. تو آپ اس کی تعلیم کی ترتیب ضرور بنوائیں، دنیاوی لیول پہ بھی اور دینی لیول پہ بچی کو پڑھنا چاہیے. آپ یقین مانیں دنیاوی لیول پہ بچی پڑھی ہوئی ملتی ہے لیکن کم، دینی لیول پہ ملتی ہے کم. میری عالیہ کو ایک بار اپنے کان دکھانے کی ضرورت پیش آئی، ENT ڈاکٹر مجھے اپنے سٹی لیول پہ نہیں ملا، جو کان دیکھنے والا کوئی عورت ہو وہ مجھے نہیں ملا. مرد ملے، میل ہے فیمیل نہیں ہے. میں نے اپنے سٹی DA خان سے بڑھ کے پروونس لیول تک سرچ کیا، میری سرچنگ میں کوئی فیمیل ڈاکٹر ENT میرے خیبر پختونخوا صوبہ میں موجود نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں میں کیسے چیک کراؤں؟ اس نے نہیں چیک کرا، اس نے کہا چھوڑ دو، میں نے فلاں لاہور جانا ہے اور ادھر جا کے پنجاب میں چیک کرانا ہے. میں نے اس دن سے نیت کی ہے، میں نے کہا میں اپنی بچی کو انشاءاللہ عالمہ بھی بناؤں گا اور اس بچی کو ENT بھی بناؤں گا، تاکہ جو ضرورت مجھے آئی ہے اور مجھے معاملے میں ہمیں یہ دقت پیش آئی ہے کل کسی اور کی بچی کو نہ آئے. یار ہو سکتا ہے عورت
مرد کو کیوں دکھائے مجھے بتائیں. وہ کان کو چلو آپ فی نفسی کہہ دیں گے جی ڈاکٹر ہے اور میڈیکل میں گنجائش ہے. یہ کب تک ہم گنجائشیں لیتے رہیں گے یار؟ گنجائشوں میں بھی لوگ گنجائشیں نکال لیتے ہیں. میں نے اس دن ایک بندے کو کہا یہ کام کر لے، یہ شریعت میں احتیاط ہے. اس نے ایک کام آگے بڑھا لیا. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے ہیں احتیاط میں بڑھایا. میں نے کہا جب میں نے احتیاط بتائی تو پھر اس احتیاط پہ احتیاط بڑھانا کہاں سے نکل آئے؟ تو یہ گنجائشوں پہ گنجائشیں نکالنے والی بات ہوگی. اسی لیے بچیوں کو پڑھائیں، دین بھی دنیا بھی، اور پڑھا کر آگے لے کر آئیں. ان کے لیے فیمیل ٹیچرز کی آپ ترتیب بنائیں. اللہ پاک آپ کی بچیوں کو بھی علم عطا فرمائے اور آپ کے بچوں کو بھی علم عطا فرمائے. ہمارے پاس اگلا سوال عامر بھائی کا لاہور سے ہے. دانت میں درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ. دانت میں درد کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کیے دیتا ہوں. اس پر مختلف دعائیں ہیں دانت کے معاملات میں. آپ قرآن کریم کی آیات ہیں جو دانت کے معاملات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کسی زمانے میں نے اپنے پاس وہ چیز رکھی تھی. دعا کریں اگر وہ مجھے مل گئی نا تو میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 73، کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ. یہ آیت جو ہے اس کو آپ کسی موٹے کاغذ پر لکھ کر اپنے دانتوں کے درمیان دبائے رکھیں. یہ جو بچہ پڑھ نہیں سکتا یہ اس کے لیے، یا جو پڑھ سکتا ہے تو اس کو بار بار یہ پڑھنا چاہیے. اس کی تعداد 41 یہ اتنی بار پڑھے تو اس کا دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی ہمارا آزمودہ نسخہ ہے. اس کے علاوہ پارہ نمبر 18 سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 78، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. آپ اگر یہ انگلی رکھیں اور 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے دانت کے درد کو ٹھیک ہو جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کا درد دانت کا مسلسل پڑتا ہے تو مسلسل والے کے لیے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کا وظیفہ ہے. تو آپ اس دانت کو پکڑیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور پڑھتے رہیں. ایک سانس میں آپ 10 بار پڑھیں یا 20 بار پڑھیں یا 25 مرتبہ پڑھیں. ایک سانس میں، سانس ٹوٹنے سے پہلے جتنی بار آپ پڑھ لیں آپ پھونک لیں، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. تو یہ وظائف ہیں. ان وظائف سے بندے کے دانت کے درد کو اللہ پاک صحت میں مبدل فرما دیتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. 1977 یا 1978 کا قصہ ہے. جمعہ کی نماز کے بعد حرم شریف میں حتیم کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بڑے میاں بہت خوبصورت حسین جمیل وہ آئے. انہوں نے آ کر کہا بیٹا آپ کو ایک ہدیہ دیتا ہوں. میں نے کہا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر بیٹا، اور 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لیا کر، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لیا کر. تو اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ ہر برائی سے، ہر بری خبر سے، ایکسیڈنٹ سے، مکروہ سے، بری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. وہ بڑے میاں کہہ کر چلے گئے. میں نے اپنا عمل بھی شروع کیا، لیکن میں کسی کو بتاتا نہیں تھا کیونکہ میرے سامنے حدیث نہیں تھی. انہوں نے بات بتائی. اسی وقت ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال، 1.25 سال، 1.5 سال کا. پورے سفر میں پڑھتے رہے. لیکن جب کتابیں دیکھنا شروع کی، کتابیں لکھنا شروع کی، ترجمے کرنے شروع کیے، کتابیں دیکھنے کا موقع ملا تو یہ حدیث ملی. اس لیے آپ سب حضرات کو یہ میں بھی بتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد، خواتین ظہر کی نماز پڑھتی ہیں ہمارے ہاں، فوراً پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جمعہ کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی، تسبیحیں پڑھ لی، اطمینان سے فارغ ہو گئے. آج کل چونکہ یہ حالات کی وجہ سے کئی جگہوں پر جمعہ ہو بھی نہیں رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں. شرط ہے اس میں جمعہ کا ہونا شرط ہے. 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنے کی عادت ڈالیے. اس کا وقت، بہترین وقت تو یہ ہے کہ ابھی سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد پڑھ لیں. لیکن بعض مرتبہ بھول جاتے ہیں
تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، چلو عصر تک پورا کر لو جمعہ کے دن، پھر بھی بھول گئے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلو جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لو. تو اس کی عادت ڈال دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے. یہ حدیث ابن سنی میں ہے اور میری کتابوں میں اس کے اور حوالے بھی میں نے لکھ دیے ہیں. یہ ساری تفصیل میں صرف ایک شرط ہے کہ جمعہ کا دن ہونا چاہیے. اب تو جمعہ کے دن چاہے اب جمعہ کی نماز پڑھیے یا ظہر کی نماز پڑھیے بس. اور اب یہ ویڈیو فوراً آگے بھیج دیجئے. جتنے لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، پڑھنے والوں کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور مسلمانوں کی ہر شر سے حفاظت بھی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.